تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے جو حدیث سنائی، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت اور اہل جہنم، جنتی کون بنے گا، جہنمی کون بنے گا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے جنتی بنے، کوئی نہیں چاہتا کہ جہنمی بنے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ جنتی بنے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنت میں لے جانے والی جو خوبیاں ہیں ان کو اپناؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، اور جہنم میں لے جانے والی جو خامیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، اگر وہ تمہاری زندگی میں آ جائیں گی تو پھر اللہ معاف فرمائے تم جہنم کے گڑھے میں چلے جاؤ گے، جہنم میں گر جاؤ گے۔ اس لیے اپنے آپ کو ان سے بچاؤ اور ان اعمال میں اپنے آپ کو لگاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بہت شفقت سے پوچھا، الا اخبرکم بأہل الجنہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میں تمہیں بتاؤں جنتی کون ہوتے ہیں؟ محبت سے پوچھ رہے ہیں، شفقت سے، پیار سے، الا اخبرکم بأہل الجنہ، میں تمہیں بتاؤں جنتی کون ہوتے ہیں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل ضعیف متضاعف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ آدمی جو دبا ہوا ہو اور لوگ اس کو دبا رہے ہوں، ہر وہ آدمی جو کمزور ہو اور لوگ اس کو اور کمزور کر رہے ہوں، ہر وہ آدمی جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہو اور لوگ بھی اس کو چھوٹا بنانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سادی بات ارشاد فرمائی ہے کہ بہت آسان ہے جنتیوں کو پہچاننا، ماحول میں، سماج میں، اپنی کمیونٹی میں، اپنے اطراف و اکناف میں دیکھ کر جنتیوں کو پہچاننا بہت آسان کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایک آدمی اگر جنتی بننا چاہتا ہے اس کے لیے راستہ بھی آسان کر دیا، کل ضعیف متضاعف، کہ ہر وہ جو خود کمزور بھی ہو اور ذرا سا کمزور، سماج میں کمزور ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو اور کمزور بناتے ہوں، وہ دبا ہوا ہے لوگ اس کو اور زیادہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ذرا سا سہما ہوا ہے لوگ اس کو اور ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے کو اگر تم دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ جنتی ہے۔ کہ آدمی کا ضعیف ہونا، کمزور ہونا، ضعیف و کمزور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈھیلا ڈھالا ہو، مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب، آپ کے ارشاد کا خلاصہ، آدمی جھکا ہوا ہو، جھک کے رہتا، اور جو جھک کے رہتا ہے لوگ اس کو اور زیادہ جھکانے کی کوشش کرتے ہیں، جو ذرا جھکتا ہے لوگ اس کے اوپر اور بوجھ ڈالتے ہیں اور پریشرائز کرتے ہیں، اس کے اوپر اور دباؤ بناتے ہیں کہ وہ اور زیادہ جھک جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھکنا، آدمی کا جھکنا یہ اس کے کمال کی چیز ہے۔ آدمی کے اندر جھکاؤ پیدا ہو، ذوف پیدا ہو، دبنے کی صفت پیدا ہو، تو یہ انسان کی خوبی ہے، انسان کا کمال ہے۔ اکڑنا، اترانا اور گردن اکڑا لینا، سینہ اکڑا لینا، یہ انسان کی خوبی نہیں ہے۔ اللہ نے ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ کمال رکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان با کمال نہیں، ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمال اللہ جل شانہ نے رکھا ہے، اور یقیناً وہ کمالات ہیں انسان کے اندر، لیکن ان کمالات پر اتراہٹ نہیں، اکڑ نہیں، فخر نہیں۔ کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے عہدہ دیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہنر دیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے فن دیا ہے، فنکاری دی ہے، الگ الگ خوبیاں ہر انسان میں پائی جاتی ہیں۔ دنیا میں کوئی ایک انسان بھی اللہ نے ایسا نہیں بنایا جس کے اندر کوئی کمال نہ ہو، کوئی خوبی نہ ہو، ایسا اللہ نے کوئی انسان نہیں بنایا۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمال، کوئی نہ خوبی اللہ نے پیدا کی ہے اور اللہ نے رکھی ہے، اور اگر انسان وہ اپنے اس کمال کو دیکھ کر اپنے اندر بڑھوتری، بڑائی پیدا کرنے کے بجائے اپنے اندر جھکاؤ پیدا کرے، جھکنے کی خوبی پیدا کرے۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے انگنت بے شمار کمالات سے نوازا تھا،
ایک دو نہیں، سارے کمال ہیں اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے، لیکن ان سارے کمالات کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو جھکا دیا تھا، اتنا جھکا دیا جتنے کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا۔ مکے والوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے، حق کا پیغام لے کے کھڑے تھے، حق کی آواز لے کے کھڑے تھے، حق کی صدا بلند کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ اللہ سے بڑی کون سی طاقت ہو سکتی ہے؟ اللہ جل شانہ آپ کے ساتھ تھے، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔ اللہ جل شانہ اپنے حبیب سے کہتے ہیں کہ نبی جی گھبرائیے نہیں، اللہ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اللہ کی طاقت سے بڑی طاقت کون سی ہو سکتی ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ دعوت میں، دعوت کے راستے میں آپ نے بڑائی نہیں اختیار فرمائی، آپ نے جھکاؤ اختیار فرمایا، نرمی اختیار فرمائی، آپ نے اپنے آپ کو جھکایا، بہت جھکایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع اور آپ علیہ السلام کی عاجزی کی انتہا ہے طائف کا سفر۔ کہ طائف کے سفر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 150 کلومیٹر کا سفر کیا، 90 میل، 150 کلومیٹر پیدل سفر کیا۔ آج بھی بہت سارے جو عمرے پہ جاتے ہیں عام طور سے طائف بھی جاتے ہیں، تو طائف جانے والوں نے دیکھا ہوگا کہ طائف کا پورا راستہ پہاڑی راستہ ہے، مکے سے طائف تک کا پورا راستہ پہاڑی راستہ ہے۔ آپ تصور کر کے دیکھیں اس پہاڑی راستے پر 150 میل تک پیدل چلنے والے کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اکیلے آپ کے ساتھ میں ایک صحابی ہیں، آپ دونوں مل کر 150 میل کا سفر کیا، طائف میں پہنچے، آپ نے وہاں والوں کو پیغام سنایا، انہوں نے آپ کی بات کا انکار کر دیا۔ عربوں میں دستور تھا باہر سے اجنبی مہمان بھی آ جائے تو بھی اس کو رکا کر، کھلا پلا کر، اس کا اکرام اعزاز کر کے اس کو واپس بھیجا کرتے تھے، آگے روانہ کرتے تھے۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا کہ طائف والوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کیا۔ طائف والوں نے کہا آپ کو ہم ایک لمحہ نہیں برداشت کریں گے، آپ یہاں سے فوراً واپس جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس نکلے تو سب سے بڑا ظلم جو ہوا آپ کے ساتھ میں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں طائف والوں نے جو زیادتی کی کہ حضور کو واپس کر دیا، اتنے پر اکتفا نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 میل 15 کلومیٹر تک بچوں کو پیچھے لگایا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے۔ طائف شہر آج جن لوگوں نے جا کے دیکھا ہے ان کو بھی اندازہ ہے مشکل سے 1.5-2-3 کلومیٹر کا شہر ہوگا، ریڈیس اس کا 2-3 کلومیٹر کا ہوگا۔ اس زمانے میں شاید اور بھی چھوٹا رہا ہوگا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 میل تک دوڑایا ہے، 9 میل تک آپ کو پیچھے بھگاتے گئے۔ آپ علیہ السلام تھک کے بیٹھ جاتے تو آپ کو زبردستی کھڑا کر کے دوڑایا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ برداشت کیا، آخر میں ایک باغ میں آ کے تھوڑی دیر بیٹھے اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی۔ وہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اپنا دل کھول کر اللہ کے سامنے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کو سنایا، یا اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے شکوہ کیا۔ کیا شکوہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے میرے اوپر پتھر برسائے، مجھے بیٹھنے نہیں دیا، مجھ سے بات کرنے کا موقع نہیں دیا، میری بات نہیں سنی، یہ شکوہ نہیں کیا۔ 9 میل تک 15 کلومیٹر تک پتھر برداشت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہتے ہیں کہ پروردگار میری طاقت کم تھی، اس کا میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں۔ ایک پتھر کو ہی برداشت نہیں کر سکتا، 15 میل پتھر برداشت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے پاس طاقت کی کمی تھی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ شاید لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو حیلہ اختیار کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانے کے لیے جو حکمت اختیار کرنا چاہیے، شاید اس حکمت میں میرے پاس کوئی کمی تھی، اس کی وجہ سے لوگوں نے نہیں مانا۔ یا تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، شاید اس وجہ سے لوگوں نے بات نہیں مانا کہ لوگ مجھے ہلکا سمجھتے تھے، آپ سے اونچا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں لوگ مجھے ہلکا سمجھتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو کتنا جھکایا، کتنا جھکا دیا اپنے آپ کو۔ یہی پس منظر بیک گراؤنڈ تھا، اور یہ طائف کا واقعہ اصل سبب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے جانے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نبی جی آپ نے اپنے آپ کو اتنا جھکا دیا، ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کی شان کیا ہے۔ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ تمام نبیوں کے امام ہیں، مسجد اقصی میں آپ نے تمام نبیوں کی امامت کی،
پھر آپ کو پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹویں ساتویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچا کر جبرائیل نے بھی کہہ دیا ایک بال برابر میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، اس سے آگے تو آپ ہی جا سکتے، میری یہاں کو اپنی حد ختم ہو گئی، جبرائیل کی حد ختم ہو گئی سدرۃ المنتہا پر، اور اللہ کے رسول سے آگے تشریف لے گئے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، کہ اللہ کے بہت نزدیک پہنچ کر فاوحى الى عبده ما اوحى، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی، اللہ سے سرگوشیاں کی، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، تو اتنی اونچائی اتنی بلندی تک جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں تک پہنچا کر اللہ نے بتایا کہ جو جھکتا ہے اللہ اس کو اوپر اٹھاتے ہیں۔ کل ضعیف متضاعف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کی نشانی ہے جھکنا، اور لوگوں کا ان کو اور زیادہ جھکانے کی کوشش کرنا، دبنا، اور لوگوں کا ان کو اور زیادہ دبانے کی کوشش کرنا۔ اگر ایسا دیکھو ماحول میں، سماج میں، تو محسوس کر لینا کہ یہ جنتی ہے۔